روزے میں احتلام، اگر کسی کو روزے میں احتلام ہو جائے اور اسے ڈاکٹر نے نہانے سے منع کیا ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ عامر صاحب انڈیا سے۔ روزے کا احتلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ غسل یعنی حالت جنابت میں بھی ہو جاتا ہے، روزے میں طہارت ضروری نہیں ہے، البتہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ٹھنڈے سے منع کیا ہوگا، گرم سے نہا لو بھائی۔ اچھا بھائی، لیڈیز کسٹمرز کو دیکھنا کیسا ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے۔ لقمان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کپڑے کی دکان پر جب کام کرنے آتے ہیں، اب لقمان صاحب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اب آپ کی خیر نہیں ہے گھر میں، کپڑے کی دکان پر جب کام کرتے ہیں تو لیڈیز کسٹمر بھی آتی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے، کیا یہ بد نظری ہوگی؟ اگر صرف کسٹمر کی نیت سے دیکھیں، یعنی ان کا مقصد کسٹمر کی نظر سے دیکھیں تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف نظرز، یعنی دیکھنے کی بھی بہت ساری قسمیں دریافت ہو گئی ہیں، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ تو بھائی جو خواتین آتی ہیں اگر ضرورت سے ان کو دیکھنا پڑے تو جائز ہے، بشرطے کہ دل کو صاف رکھا جائے، اور اگر آپ کو دیکھنے سے کوئی برے خیالات آ رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت سے دیکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ پردہ اصل میں عورت پہ فرض ہے، جو بنیادی ذمہ داری ہے نا پردے کی وہ عورت کی ہے، مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے فتنے کے خوف سے، تو اگر فتنے کا خوف نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں رش ہوتا ہے کسٹمر اگر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں تو چوری ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو مجبوری میں جائز ہے، لیکن دل کو آپ صاف رکھیں اور تاڑ کے نہ دیکھیں، ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے اب آپ کو پتہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی جو لوگ غلط طریقے سے دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ زانی لڑکی سے نکاح کا حکم، کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی، زانی لڑکی مومن پر حرام ہے، وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں، حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے، تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے، میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہیوی ڈپازٹ پر زکوٰۃ کا حکم، اگر ہم ہیوی ڈپازٹ پر کسی گھر میں رہ رہے ہیں جس کا ہم کرایہ نہیں دے رہے اور ہمارا ڈپازٹ ان کے پاس جمع رہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہم کس طرح نکالیں گے؟ محمد ارباز خان یو پی سے، بھائی جس طرح ساری دنیا زکوٰۃ نکالتی آپ بھی اس طرح سے نکالیں، آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے زکوٰۃ دے دیں، یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے تو 2500 زکوٰۃ آپ کسی سے ادھار لے کے دے دیں یا اپنے پاس سے دے دیں، باقی ہیوی ڈپازٹ دینا اور اس کی بیس پہ گھر کا کرایہ نہ دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے مالک مکان کو گویا قرض دیا ہے اور آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہو کہ آپ مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے، تو یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹوٹتے تاروں کی حقیقت، دعا مانگنا کیسا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں کو ٹوٹتے تاروں سے کوئی چیز مانگتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ معاذ مسقط سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے ستاروں سے دعا مانگنا، اور ٹوٹتے تاروں سے کوئی ستاروں کا کوئی دعا کی قبولیت کا بھی کوئی اس سے وہ نہیں ہے، یہ تارے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگتی ہے ہوا میں تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے بھی ستاروں کو توڑا جاتا ہے۔ حافظ سامع نہ ہو تو قرآن سے سن سکتے ہیں اگر کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا ہے، مگر کوئی حافظ مقتدی نہیں تو کیا کوئی مقتدی قرآن شریف لے کر اس کا سن سکتا ہے اور غلطی بتا سکتا ہے یا نہیں؟ ضامن صاحب انڈیا سے، نہیں بتا سکتا، امام کو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، وہی سامع، تھرڈ پرسن نہیں کر سکتا یہ کام۔ تراویح میں ختم قرآن پر دعوت کا حکم، تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا یا دعوت طعام کرنا کیسا عمل ہے؟ محمد انس کراچی سے، بہت برا عمل ہے، غلط رسم ہے، حرام و حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اچھی رسم نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ وضو میں داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا کیسا ہے؟ وضو میں ایک فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھویا جائے، تو جس حصے پر داڑھی ہوتی ہے وہاں کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یا داڑھی کے بالوں کو اوپر سے گیلا کر کے بھی فرض ادا ہو جائے گا؟ نیز انگلیوں اور داڑھی کے خلال کا کیا طریقہ ہے؟ اسحار خان کراچی سے، گھنی داڑھی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، بس خلال کرنے سے بھی اور داڑھی کے اوپر حصے پانی بہانے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ خلال کا طریقہ اس طرح ہے کہ یوں کر کے آپ انگلی سے جو ہے نا ایسے ایسے خلال کریں۔